بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور ان میں ایک فریق ہے کہ زبان مروڑ کر پڑھتے ہیں کتاب کو تاکہ تم جانو کہ وہ کتاب میں ہے اور وہ نہیں کتاب میں، اور کہتے ہیں وہ اللہ کا کہا ہے اور وہ نہیں اللہ کا کہا، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں جان کر۔ کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ اس کو دے دے کتاب اور حکمت اور پیغمبر کرے، پھر وہ کہے لوگوں کو کہ تم میرے بندے ہو جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، لیکن یوں کہے کہ تم اللہ والے ہو جاؤ، جیسا کہ تم سکھلاتے تھے کتاب اور جیسا کہ تم آپ بھی پڑھتے تھے اسے، اور نہ یہ کہے تم کو کہ ٹھہراؤ فرشتوں کو اور نبیوں کو رب، کیا تم کرو گے کفر سکھائے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکو؟ کیا تم کو کفر سکھائے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ تو یہودیوں کے ایک اور جماعت کا یہاں تذکرہ کیا اور ان کا شکوہ فرمایا، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، کہ یہودیوں کی ایک جماعت ایسی ہے کہ وہ اپنی زبانوں کو اس انداز سے مروڑتے ہیں کتاب کو پڑھتے ہوئے تاکہ اس کو تم کتاب سمجھو۔ مقصد یہ اصل میں یہود و نصارہ یہ تورات اور انجیل کی تحریف کرتے تھے، تو وہ جو محرف شدہ عبارت اپنی طرف سے گھڑ لیتے جی، کہ تورات کی آیات کے درمیان میں یا انجیل کی آیات کے درمیان میں جی غلط عبارات جو ہے وہ ٹھونس دیتے، پھر جب پڑھتے تھے نا کتاب اللہ کو تو اس کے ساتھ وہ عبارت بھی ایسی ملا کر پڑھتے تھے کہ سننے والا یہ سمجھے کہ یہ بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے اور وہ کتاب تورات انجیل پڑھی جا رہی، یعنی حقیقتاً کہتے نہیں تھے پہلے ایک گروہ جی کہ یہ اللہ کا حکم ہے، بلکہ تورات انجیل کی قرات کے درمیان میں اپنی عبارات کو اس انداز سے پڑھتے تاکہ سننے والا یہ سمجھے کہ یہ بھی تورات کا حصہ ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ سمجھیں۔ ایک تو یہ لوگ تھے، اور حالانکہ وہ کتاب اللہ کا حصہ نہیں ہوتا تھا، لیکن بعض ایسے بھی تھے جی کہ وہ کہتے کہ نہیں اللہ کی طرف سے، کہ سیدھا اس میں عبارت اپنی طرف سے گھڑی ہوئی عبارت پڑھتے اور کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے، یعنی یہ بھی تورات کا حصہ ہے، یہ بھی انجیل کا حصہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک صورت تو یہ تھی کہ زبان کو اس انداز سے پڑھتے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ تورات کا حصہ ہے یا ہماری عبارت ہے، وہ یہ سمجھیں یہ تورات ہے، اور دوسرا یہ کہ خود گھڑ کے عبارت لگا دیتے اور ساتھ ہی یہ کہہ دیتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا، ان کا اپنے گھڑا ہوتا تھا، تو آگے فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان کو پتہ ہی تھا کہ ہم گھڑ رہے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے وہ اس طرح افترا کرتے تھے، گھڑا کرتے تھے اللہ کے اوپر جی۔ تو بہرحال یہ ان کا شکوہ فرمایا گیا، تو ظاہر ہے یہ ان کی سزا بعد میں ضرور ہوگی، گرفت ہوگی جب اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی۔ ما کان لبشر، آگے یہ ایک شبہ کا جواب ہے
شبہ یہ ہے کہ نصارہ جو تھے نجران کے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے جب انہوں نے باتیں کی تھی تو انہوں نے ایک یہ بھی کہا تھا، یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ہمیں یہ وصیت فرما گئے ہیں کہ مجھے رب بنا لینا اور میری عبادت کرنا اور مجھے پکارنا۔ تو اس طریقے سے ہم جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی بات پر کیسے چلتے ہیں، ہم کیسے ان کی بات کو چھوڑ دیں، خود وہ فرما گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان آیات کے اندر اگلی جو آ رہی ہیں ان کی تردید فرمائی ہے کہ یہ تم جھوٹ بولتے ہو جی کہ عیسیٰ علیہ السلام فرما گئے، بلکہ یہ تو کوئی نبی یہ اللہ کا صرف عیسیٰ علیہ السلام کیا جتنے بھی انبیاء ہم نے بھیجے ہیں کوئی نبی بھی ایسے نہیں کر سکتا کہ ہم اس کو نبوت عطا کریں اور پھر وہ بجائے اس کے کہ ہماری خالص عبادت کی دعوت دے وہ خود اپنی عبادت کرنے کی دعوت دے دے۔ اس وجہ سے عیسائیوں کا یہ نرا جھوٹ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ہرگز ایسا نہیں فرمایا، حتیٰ کہ نہ کسی اور نبی نے فرمایا ہے۔ اس لیے آگے فرما دیا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی انسان کے لیے یہ نہیں، ایسا انسان کہ جس کو اللہ تعالیٰ کتاب عطا کرے اور حکمت عطا کرے اور اس کو نبی بنائے، ایسا انسان کہ جنہیں نبی بنا کر کتاب بھی دے، حکمت کی باتیں دے جی، تو پھر وہ لوگوں کو کہنے لگے جی کونوا عباد لی من دون اللہ، کہ تم جو ہے اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنے والے بن جاؤ، یہ کبھی نہیں کہہ سکتا۔ یہ کوئی انسان جس کو اللہ نے نبی بنایا ہے وہ کبھی نہیں کہہ سکتا۔ ہاں تو پھر کیا کہتا ہے آگے فرمایا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، جی لیکن وہ تو کیا کہتا ہے کہ رب والے بن جاؤ، یعنی خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بنو، اللہ کے علاوہ اور کسی کی بندگی اور پوجا نہ کرو۔ بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، جی تو یہ فرماتا ہے نا ربانی بنو اس سبب سے کہ تم خود کتاب کو پڑھتے رہتے اور پڑھاتے رہتے ہو، تم کو اچھی طرح پتہ ہے کہ پڑھنا پڑھانا تمہارا کام ہے کتاب کا، تو کتاب میں کہیں بھی ایسا مضمون نہیں ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام یہ فرما گئے ہوں جی کہ میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر، بلکہ جو بھی نبی ہے چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہے یا کوئی ہے، اس کا یہی کام ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا درس دیتا ہے اور غیر اللہ کی عبادت سے تو وہ روکتا ہے۔ آگے اس لیے فرمایا وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ، اور وہ تمہیں ہرگز حکم نہیں دیتا کہ تم فرشتوں کو یا انبیاء کو رب بنا لو، یہ نہیں ہے کہ فرشتوں کو سمجھو کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی اونچی کیا ہے مخلوق ہے، لہذا یہ بھی عبادت کے لائق ہے یا رب بننے کے لائق ہے، یا اس طرح دوسرے انبیاء کے بارے میں یہی فرما دیا جی۔ تو سب کے لیے یہ قانون بیان فرما دیا گیا جی کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے یہ حکم دیا ہو جی، اور نہ یہ حکم دیتا ہے کہ فرشتوں کی یا نبیوں کی جی ہو عبادت، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے اس لیے فرمایا تعجب کے طور پر اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ، کیا تمہیں کفر کا حکم دیتا ہے اس کے بعد کہ جب تم مسلمان ہو چکے ہو؟ تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ہمیشہ اللہ کی توحید کا، اللہ واحد کی عبادت کا حکم دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں کسی نے بھی یہ حکم نہیں دیا، بالکل نہیں دیا کبھی یہ کہ اس نے کہا ہو کہ میری پوجا کر لو یا کسی اور ولی کی یا کسی اور پیغمبر کی عبادت کرو، اس کو سور و پکارو، اس کو عالم الغیب سمجھو، اس کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھو، نہیں، توحید کے خلاف کوئی بھی حکم نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ناممکن ہے کہ قرآن مجید ہو یا اللہ تعالیٰ کی کوئی دوسری کتاب ہو کہ اللہ کے کسی نیک بندے کی طرف کوئی شرکیہ عبارت منسوب ہو، کیونکہ اللہ کی تمام کتابیں مسئلہ توحید بیان کرنے کے لیے نازل ہوئیں اور سب میں مسئلہ توحید کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے تورات پیش کریں، انجیل پیش کریں یا اس طریقے سے اور کوئی کتاب، تو اس کو ہرگز حجت نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ متشابہات ہو سکتی ہیں، جیسے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ لفظ آئے تھے ابن اللہ کلمۃ اللہ، ہاں متشابہات ہو سکتے ہیں، اس کا جواب قرآن نے پہلے دے دیا جی۔ اور اگر اسی طرح کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی عبارت اس قسم کی پیش ہو جائے جی جو دوسری کتاب میں منسوب کی ہو، مثلا بزرگوں کی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سے اگر کوئی عبارت اس قسم کی ملتی ہے جی کہ کوئی بزرگ یہ لکھ چکا ہو کہ میری عبادت کرو، یہ اس قسم کی کوئی عبارت ہے جس میں شرکیہ وہم ہے یا شرکیہ صریح ہے، تو پھر
اس کا حکم یہی ہے کہ اس عبارت کا پتہ لگایا جائے گا کہ وہ حقیقت میں اس کی ہے یا نہیں ہے۔ اگر یقینی طور پر ثابت نہیں ہے تو پھر تو جھوٹ ہے، کسی بات نے گھڑی ہے اپنی طرف سے، اس شیخ کی یہ عبارت نہیں ہے۔ اور اگر وہ بندہ ہی تحقیقاً بزرگ نہیں ہے، ویسے بزرگی کا دعویٰ اس کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے، وہ خود ہی مشرک ہے، تو پھر تو وہ مشرک ہے، اس کی عبارت ویسی غیر معتبر ہے۔ اور اگر وہ واقعی بندہ مشہور ہے، نیک ہے، بزرگ ہے، اور وہ توحید پرست تھا، اس کی کتابیں توحید سے بھری ہوئی ہیں، پھر اس کی کتاب میں کوئی اس قسم کی عبارت شرکیہ ملتی ہے، پھر اس عبارت کے صحیح محمل اور صحیح مطلب بیان کیا جائے گا جو اس کی دوسری کتب کے اندر توحید سے لبریز کتابوں کے اندر جو موجود ہے۔ اگر اس کے مطابق عبارت کا مفہوم بن گیا تو فبہا، اور اگر نہیں بنتا تو ہم کہیں گے کہ یہ عبارت یا تو اس کی ہے نہیں، کسی مشتری نے بعد میں داخل کر دیے، یا اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ نہیں اسی کی ہے تو پھر ہم کہیں گے یہ عبارت اس کی غلب حال میں آئی ہے۔ تو غلب حال کی عبارات جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہوتی، اور ان پر کوئی احکام شرعیہ نہیں بنائے جا سکتے، نہ ان کو حجت اور دلیل بنایا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ آیت ایسی ہے کہ جس میں بہت بڑا قلیہ اور قاعدہ بیان کر دیا گیا کہ جو غلط بات کوئی ملے تو وہ نبی کی نہیں ہے، اس طرح نبی کے سچے خادمین کی بھی وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح عقیدہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔